اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ 2 دنوں سے ہم نے ایک تو یہ عرض کیا تھا کہ اچھا شوہر شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے، پھر ہم نے عرض کیا کہ اچھی بیوی شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیسی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، آج اختصار کے ساتھ ذرا سے یہ عرض کر رہا ہے کہ بعض اوقات آپس میں اختلافات ہو جائیں تو جانبین سے ناظرین بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں۔ شوہر بھی بلند بانگ دعوے کرنا شروع کرتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ یہاں سے لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے کہ یہ شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، اور پھر ناظرین طلاق تک بڑی آسانی کے ساتھ ہم نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگرچہ طلاق جو ہے ایک جائز امر ہے، لیکن ناظرین یہ بالکل لاسٹ اسٹیپ ہے۔ قرآن کریم نے تو اس سے پہلے کئی اسٹیپس بیان فرمائے، اور پھر طلاق بھی ہم ایک نہیں دیتے بلکہ ہم نے لازم پکڑا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں معاذ اللہ ایک ساتھ ہی دینی ہے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ ناظرین 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طلاق دینا ناگزیر ہی ہو جائے تو ایک طلاق دی جائے، وہ بھی طہر میں، تاکہ ناظرین اس کے پاس یوں سمجھ لیجئے کہ رجوع کرنے کا موقع اسے بار بار ملتا رہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی بات یاد رہے کہ بعض اوقات ہمارے جو بھائی ہیں، جو شوہر ہوتے ہیں، وہ جب عدالت جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو یعنی پیپر انہیں دیے جاتا ہے تو اس میں 3 طلاقیں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا بھی ہے تو آپ ایسا فارم تیار کریں کہ جس میں کم از کم 1 طلاق لکھی ہوئی ہو، تاکہ خدا نخواستہ 1 طلاق بھی دے رہا ہے تو اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی رہے۔ وہ غصے میں جھنجھلایا ہوا پریشانی کے عالم میں آتا ہے، آگے سے آپ نے 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ پڑھ کے سائن کر دیتا ہے اور 3 طلاقوں کا حق اس سے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ طلاق ایک تو لاسٹ اسٹیپ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے مبغوض کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے غضب میں آتا ہے۔ تو ناظرین اسی لیے طلاق جو ہے ناگزیر حالات میں دی جاتی ہے، نہ کہ مذاق میں اور ایسے ہی۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں دی ہے تو بھائی غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی نشے میں طلاق دیتا ہے تو نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، الا یہ ہے کہ کچھ صورتیں دوسری بنتی ہیں، لیکن عام طور پر نشے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مذاق میں دی ہے، تو یاد رکھنا کہ طلاق میں مذاق نہیں چلتا۔ حدیث پاک ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو لہٰذا کسی نے مذاق میں بھی طلاق دی تو واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں ناظرین ان چیزوں کی طرف آؤں گا کہ جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر شوہر کو کوئی چیز بری بھی لگتی ہے، شوہر کو بیوی کی کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی چیز بری بھی لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ بھی آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ تو لہٰذا اس کی ایک برائی کو نہ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ برائیاں ہی برائیاں ہوں،
اور کچھ اچھائیاں بھی ہوں تو اچھائیوں کی طرف ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ چکی ہے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، جہاں پر اس نے کئی سال گزارے وہ چھوڑ کر وہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تو اب اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند بھی ہو تو پھر جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز تلاش کریں کہ جو خوبی ہو، تو آپ اس خوبی کے سہارے اس کے ساتھ نبھاؤ کریں۔ اور یہ بھی خدا نخواستہ نہیں نظر آتی تو پھر کم از کم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو، کیا پتہ اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں تمہیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما رہا ہو، کیا معلوم اس کے صدقے میں تمہارا بزنس عروج پر پہنچانے والا ہو، کیا معلوم کہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی صالح اولاد عطا فرما رہا ہو۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر نظر کرنی چاہیے۔ اور پھر ناظرین یہ فرمایا کہ اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو آیت نمبر 35 سورہ نساء 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب آپس میں اگر وہ معاملات طے نہیں ہو رہے، اول تو آپس میں طے کرنے چاہیے، کسی تیسرے کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپس میں طے نہیں ہو رہے تو پھر ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے ہو اور ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی والوں کی طرف سے ہو، تاکہ جانبین کا اعتماد برقرار رہے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو ناظرین ایک اسٹیپ یہ بھی بتایا، پھر کچھ چیزیں یہاں بیان فرمائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ الرجال قوامون، یہی آیت کریمہ ہے، اس کے ناظرین آخری حصے میں فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا نا تو فرمایا کہ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عزت کی بات تھی کہ بیوی شوہر کی عزت کی رکھوالی ہو، اب فرمایا کہ اگر اختلافات ہیں تو اب اس میں عورتوں کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے، تو اب اس میں شوہر کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ناظرین، کہ اب کسی معاملے میں یعنی کوئی حل نہیں نکل رہا، فیصلہ کرنے والے بھی آ گئے اب بھی حل نہیں نکل رہا، سارے معاملات کرنے کی کوشش کی اور اس کی مطلب سارے معاملات کو کرنے کی کوشش کی شوہر نے، اب بھی حل نہیں نکل رہا، اب کیا کرنا چاہیے ناظرین؟ اس میں انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم آغاز میں اسے عرض کریں گے، آپ اسے ضرور سماعت فرمائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، ہم خیال نہیں کرتے اور ایک جھٹکے میں طلاق دے کر فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے ہمارے معاشرے کو، تو میں انشاءاللہ کل پروگرام کے آغاز میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 ہے، اور آج کے سبق میں پوری آیت کریمہ شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ فرعون پڑھیں گے، وف کی صورت میں فرعون پڑھا جائے گا، اور لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، یہاں پر وف کرنا جائز نہیں۔ قبلہم دونوں صورتوں میں سے قبلہم ہی پڑھا جائے گا، چاہے وف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ فرعون وف کی صورت میں فرعون پڑھیں گے، جیم وف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔
ज़ालिमीना, वक़्फ़ की सूरत में ज़ालिमीन पढ़ेंगे। आखिर में आप देखिए अलामत वक़्फ़ है, अंदर 54 लिखा हुआ है, आयत नंबर 54 54 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। कितने कलिमात हैं ज़रा देखिए। का एक कलिमा, द भी दूसरा, आली तीसरा, फ़िरऔना चौथा, वाव पाँचवा, अल्लज़ीना छठा, मिन सातवां, क़ब्ली आठवां, हिम नवां, कज़्ज़बू 10वां, बी 11वां, आयाती 12वां, रब्बी 13वां, फ़ा 14वां, अहलकना 15वां और ज़ुनूबी 16वां, अग़रक़ना 17वां और इसके बाद नाज़रीन कुल्लुन 18वां, कानू 19वां, ज़ालिमीना 20वां। कुल 20 कलिमात हैं। अब इंशाअल्लाह नाज़रीन हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ेंगे, इसे बहुत मुलाहिज़ा फरमाइएगा। लेकिन इससे पहले हमें जाना ब्रेक की जानिब, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन हरूफ को आपस में मिलाकर कलिमा, कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला कलाम और आयत कैसे बना करते हैं आप मुलाहज़ा फरमाएँ। का नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं कि कलिमात कितने हैं। तो 20 कलिमात हम आपको बता चुके हैं। का द बी, अब यहाँ नाज़रीन हमज़ा साकिन है। हमज़ा जब भी साकिन हो तो उसे झटके के साथ पढ़ते हैं। क द बी, अब कदा भी नहीं, कद भी, आली फ़िरऔना, फ़िरऔना में रा साकिन माक़बल फ़ा के नीचे ज़ेर। जब रा साकिन हो माक़बल हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ते हैं, और रा साकिन हो माक़बल हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो उस सूरत में नाज़रीन रा साकिन को पुर करके पढ़ा जाता है। फ़िरऔना तो यहाँ बारीक करके पढ़ा जाएगा। वा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मिलाकर पढ़ने की सूरत में वाव पर जो ज़बर है इसे अल्लज़ीना के लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान से हमज़ा यानी अलिफ को हज़फ किया जाएगा। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बी आयाति रब्बिहिम। नाज़रीन रा पर ज़बर है, रा पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर पुर करके पढ़ा जाएगा। कज़्ज़बू बी आयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, बिज़ुनूबिहिम। हम में आप देखिए मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो मीम साकिन को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अग़रक़ना आला फ़िरऔना। अग़रक़ना में आप देखिए आखिर में मद की अलामत है, मद मुनफ़सिल 3 से 5 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ना चाहिए। यहाँ रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे इसलिए कि इससे पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है। व अग़रक़ना आला फ़िरऔना, यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो फ़िरऔन पढ़ेंगे। अग़रक़ना में रा पर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे। व कुल्लुन कानू ज़ालिमीना, इसे ज़ात खड़ा ज़बर ज़ा और ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा और ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। व कुल्लुन कानू ज़ालिमीना, अब यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो ज़ालिमीन पढ़ेंगे। चलते नाज़रीन सबसे पहले हम जो है तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। इस वाइट बोर्ड पर आज का सबक इंशाअल्लाह हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनकी निशानदही करते हुए हम तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। फिर क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं तो उनकी भी इंशाअल्लाह निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदबी आलि फ़िरऔन आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ناظرین مستمعین، یہ آیت نمبر 54 ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ناظرین آج کے سبق میں وہ ہے دأبی. پہلا اسم ہے دأبی. دوسرا اسم ہے آلی. تیسرا فرعون. چوتھا الذین. پانچواں قبلی. دأبی، دوسرا آلی، تیسرا فرعون. چوتھا الذین. پانچواں قبلی. پانچ اسما ہو گئے. اب چھٹا ہوا آیاتی، ساتواں ربی. اچھا، آٹھواں ہم ضمیر. ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ قبلہم، ربہم، فاہلکناہم بذنوبہم. تو یہ ساری کی ساری ضمیریں ہیں. ان پر نمبر 8 ہم لگا دیتے ہیں. ہم اور ہم. تو چھٹا اسم ہے آیات، ساتواں رب، آٹھواں ہم اور ہم. اچھا جی، اب اس کے بعد نواں اسم ہے ذنوب. نواں اسم ہے ذنوب. آل فرعون گزر چکا ہے پہلے. 10واں ہے کلن. 11واں ہے ظالمین. نواں ذنوب، 10واں کلن اور 11واں ظالمین. کل ملا کر 11 اسماء موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے کذبو. کذبو. دوسرا اہلکنا. تیسرا اغرقنا. چوتھا کانو. کل 4 افعال ہیں. نمبر 1 کذبو، اور نمبر 2 اہلکنا، نمبر 3 اغرقنا، اور نمبر 4 کانو. ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتنے حروف ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جو حرف ہے وہ ہے کا.
اچھا جی، دوسرا حرف واو. واو یہاں پر کتنی بار ہے ذرا دیکھ لیجئے. والذین اور واغرقنا وکل. والذین واغرقنا وکل. اچھا جی، پہلا ہوا کا، دوسرا ہوا واو، تیسرا ہوا من، چوتھا بی. بی یہاں پر دو بار ہے. بی آیاتی بذنوبی. تیسرا من، چوتھا بی. اور اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی پہلا کا ہے، دوسرا واو ہے، تیسرا من ہے، چوتھا بی ہے اور پانچواں فا ہے. گیارہ اسما، 4 افعال، 11 4 15 اور 5 حروف، کل ملا کر 20 کلمات ہوئے. آئیے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب. داب کہتے ہیں عادت کو، خصلت کو، اور ادعب اس کی جمع ہے. داب ایک عادت، ایک خصلت. ادعب بہت سی عادتیں، بہت سی خصلتیں. انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ناظرین داب کے بعد اگلا اسم ہے آل. آل اولاد کو بھی کہتے ہیں. ناظرین پرسوں بھی یہ آیت کریمہ گزری ہے تو ہم نے اس کی ڈیٹیل، اس کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آل اولاد کو بھی کہتے ہیں، آل گھر والوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور آل قوم کو بھی کہا جاتا ہے، اور آل متبعین اتباع کرنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر متبعین اور قوم مراد ہیں. اس کے بعد ناظرین فرعون. فرعون کا معنی فرعون ہی ہے، اور یہ اس فرعون کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ ناظرین مقابلے میں تھا، اور اس کو ریمیس ثانی بھی یا رامیس ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور فراعین اس کی جمع ہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے الذین. الذین اس میں موصول ہیں، اور موصول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اپنے ماقبل مابعد سے لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے موصول کہتے ہیں. جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. اس کے چند معنی آتے ہیں. ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لینا درست ہو سکتا ہے. قبل کا معنی پہلے، اور یہ بھی عام طور پر ناظرین اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے آیات. آیات آیتن کی جمع ہے. آیتن کا معنی علامت، نشانی. آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں کی آیات جمع ہے. قرآن کی آیت کو بھی آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بات کے کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے. ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتنی آیتیں پڑھ لیں، کتنی آیات پڑھ لیں، میں نے ایک آیت پڑھی، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ یا رب میری فلاں فلاں مراد پوری فرما. اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں. ذنوب ذنب کی جمع ہے. ذنب کہتے ہیں گناہ، خطا. ذنوب بہت سی گناہیں، بہت سی خطائیں. کلن کہتے ہیں تمام کو. کلن کہتے ہیں ہر ایک کو بھی. کلن کہتے ہیں تمام کو بھی. کلن کہتے ہیں سب کو بھی. اور یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. میں نے کل افراد کو دعوت دی، تو کل کا معنی کل ہی ہوتا ہے. ناظرین اس کے بعد ہے ظالمین. ظالمین ظالم کی جمع ہے. ظالم اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل وہ اسم کے جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. اور ناظرین ظالم کا معنی ہے ظلم کرنے والا. ظالمون اور ظالمین دو جماعتیں ہیں، ظلم کرنے والے. عام طور پر ناظرین ظالم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں بڑا ظالم ہے، اسے رحم بھی نہیں آتا. یہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. کذبوا. اب ہم افعال کی طرف آ گئے ہیں. کذبوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے انہوں نے جھٹلایا یا انہوں نے تکذیب کی. ناظرین اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تکذیب، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ یار میں نے اسے کہا بھی لیکن اس نے میری باتوں کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا.
اس کے بعد اہلکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ہلاک کیا۔ اغرقنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے غرق کیا۔ کانو یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھے یا وہ سب تھے۔ اور کانو ناظرین فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو اسی طریقے سے ناظرین یہ فعل ناقص اپنا اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ کہ حروف کی طرف چلتے ہیں۔ کا یہ حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے، اور یا طرح، جیسے یا طرح۔ اس کے بعد ناظرین واو ہے، واو کا معنی اور ہے، اور اس کے بعد من ہے، من کا معنی سے ہے، من کا معنی سے ہے۔ من یہاں تبیین کے لیے ہے ناظرین، اور اس کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن، من وعن۔ اس کے بعد ہے بی، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے۔ بی آیاتی ربہم، یہاں پر بی جو ہے یہ کو کے معنی میں ہے، اور ناظرین جو بذنوبہم میں بی ہے یہاں پر وجہ کے سبب کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد فا ہے، فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین 20 کلمات میں 8 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرعون، نمبر 2 قبل، نمبر 3 آیت اور آیات، نمبر 4 رب، نمبر 5 کل، نمبر 6 ظالمین میں ظالم، نمبر 7 کذبوا میں تکذیب، نمبر 8 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ناظرین، سماعت فرمائیے۔ کاف زبر کا، دال الف زبر دا، با زیر بی، کدا بی، حمزہ کھڑا زبر آ، لام ذلی آلی، فا را زیر فر، عین واو زبر عون، نون زبر نا، فرعون، واو لام زبر ول، لام زبر لا، زاد یا زر ری، نون زبر نا، والذین، میم نون زر من، قاف با زبر قبل، لام ذلی ہا میم زر ہم، من قبلہم، کاف زال زبر کز، زال زبر زا، با و پیشنو، کذبو، با زر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زر تی، بی آیاتی، را با زبر رب، با زر بی، ہا میم زر ہم، ربہم، فا زبر فا، حمزہ ہا زبر اہ، لام کاف زبر لک، نون کھڑا زبر نا، ہا میم پیش ہم، فاہلکناہم، با زر بی، زال پیش دو، نون و پیش نو، با زر بی، ہا میم زر ہم، بذنوبہم، واو زبر وا، حمزہ غین زبر اخ، را قاف زبر رق، نون الف زبر نا، و اغرقنا، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلا، فا را زر فر، عین واو زبر عون، نون زبر نا، فرعون، یہاں وقف کریں گے تو فرعون پڑھیں گے، واو زبر وا، کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، و کلن، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، زوا کھڑا زبر زوا یا زوا الف زبر زوا، لام ذلی میم یا زر مین، نون زبر نا، ظالمین، یہاں وقف کریں گے تو ظالمین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات
أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. کا مثل یا جیسا یا جیسے دأبی عادت عالی قوم فرعون فرعون و اور الذین وہ لوگ من سے قبلی پہلے ہم ان کذبو انہوں نے جھٹلایا بھی کو آیاتی آیات ربی رب ہم اپنے فا پس اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ہم انہیں بی وجہ بوجہ ذنوبی گناہوں ہم ان کے اور اغرقنا ہم نے غرق کیا اعلی قوم فرعون فرعون اور کل تمام کے تمام یعنی یہ سب کانو وہ تھے ظالمین ظالم. آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین یہ جو ہم نے سبق پڑھا اس کی ترجمہ آپ کی خدمت میں جو بامحاورہ ترجمہ ہے ہم عرض کرتے ہیں. ان کا معاملہ. اب یہ ان کا معاملہ جو ہے نا یہ انڈر دا بریکٹ ہے تو یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں تقاضوں کے مطابق ہے تو اس لیے یہ ترجمہ یہاں پر ہے. ان کا معاملہ فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے فرعون کے متبعین کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے. ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے ناظرین. لیکن پہلے جو پچھلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 53 کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بیان فرمائی تھی کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فرمایا کہ یہ اس لیے ہے یعنی ان کو عذاب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس وقت تک اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور بے شک اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. ناظرین و سامعین اہل مکہ پر کل تو ہم نے یہ بات عرض کی کہ کفار بدر کو فرعون کے متبعین جیسا فرمایا اور ظاہر ہے کہ اس لیے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا بدر کے مقام پر ناظرین اس طرح معجزہ ہونا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور کفار کو ذلیل اور رسوا کیا اور اس کے علاوہ وہ حضور علیہ السلام کے کئی معجزات دیکھ چکے تھے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تو اس لیے ان کو ان جیسا فرمایا. اہل مکہ پر اللہ کی ان نعمتوں کا بیان کہ جن نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. ناظرین اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اس وقت تک ان سے نعمت کو چھینتا نہیں اس کو ان نعمتوں کو عذاب سے تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل کر اپنے آپ کو اس نعمت کا یا ان نعمتوں کا نااہل ثابت نہیں کرتی. چاہیے یہ تھا کہ وہ اہل مکہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے خود کو اس نعمت کا حقدار قرار دیتی لیکن جب وہ شکر کرنے کے بجائے کفران نعمت کرنے لگے اور یہ پھر ظاہر ہو جائے کہ وہ اس نعمت کے اہل نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عذاب سے تبدیل فرماتا ہے. اچھا اب اگر یہ اعتراض کیے جائے کہ اہل مکہ پر کون سی نعمت تھی کفار مکہ کو اس عذاب سے پہلے کون سی نعمت ملی تھی وہ مکے میں عیش و عشرت اور بہت زیادہ آسودگی خوشحال زندگی تو بسر نہیں کر رہے تھے اور اس وقت کی جو متمدن دنیا میں رزق کی فراوانی کے ذرائع اور وسائل کے لحاظ
لحاظ سے اور علم و حکمت کے اور مال و دولت کے لحاظ سے کسی نمایاں حیثیت کے حامل بھی نہیں تھے. ان کو ایسی کون سی نعمت حاصل تھی جو ان کی کفر کی وجہ سے جاتی رہی؟ اس پر ناظرین انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، لیکن آج ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں کہ وقت کی کمی ہے، ہمیں کالز لینی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس تفسیر کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سب میں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی ملک کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ نازیہ نعیم سیالکوٹ. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. کانو نو کو ذرا کھینچیے، واو مدہ ہے. کانو ظالمین. جی. ان کا معاملہ فرعون کے متتابعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے. متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے، جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رب کے یاد کی تکذیب کی تو ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے متتابعین کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے. فرعون کے متبعین کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے. بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا اس کی پریکٹس کر لیجیے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ اقبال سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، نا کھڑا زبر ہے نا ان پر، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ نہیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین. اچھا آپ نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ ہم میں میم ساکن پر غنہ کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ با آ رہا ہے. بِذُنُوبِهِمْ یہاں میم ساکن پر غنہ نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ اس کے بعد واو ہے تو وہاں نہیں کرنا تھا. بِذُنُوب فَأَهْلَكْنَاهُمْ میں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/ARYQTV. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن
بسا میرے مولا مجھے بھی